اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا موضوع بہت ہی گہرا ہے۔ ایک ماخذ میں ایک بہت خوبصورت نقطہ پڑھنے کو ملا کہ جب انسانوں کی تنبیہ کرنے والی آوازیں خاموش کرا دی جاتی ہیں تو پھر کائنات خود بولنا شروع کر دیتی ہے۔ جی بالکل۔ آج ہم سورہ یاسین کی آیات 31 سے 44 پر بات کر رہے ہیں، جہاں کلام کا رخ ایک طرح سے انسانی تاریخ سے ہٹ جاتا ہے اور کائنات کی نشانیوں کی طرف مڑ جاتا ہے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ آیات ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہاں وہی صرف سنائی نہیں جا رہی بلکہ اب دکھائی جا رہی ہے۔ اچھا۔ ماخذ میں اسے ایک بہت طاقتور نام دیا گیا ہے، کائناتی گواہی۔ کائناتی دوائی، واہ، یہ ایک بہت دلچسپ اصطلاح ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف فطرت کو دیکھنے کی بات ہے یا اس میں کچھ اور بھی پوشیدہ ہے؟ دیکھیں، یہ صرف فطرت کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ اسے ایک گواہ کے طور پر سمجھنا ہے۔ قرآن پہلے تباہ شدہ قوموں کی مثال دیتا ہے۔ اور مشہور مفسر ابن کثیر اس نقطے پر بہت زور دیتے ہیں کہ یہ صرف ماضی کا کوئی قصہ نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ کچھ فیصلے ناقابل واپسی ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ پھر قرآن مردہ زمین کی بات کرتا ہے جس میں اللہ جان ڈالتا ہے۔ یہ تو قیامت کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ تو ہوئی تاریخ اور زمین کی بات، لیکن آسمان اور سمندر کی نشانیوں میں کیا حکمت ہے؟ میرا مطلب ہے سورج، چاند، ستارے، یہ سب تو سمجھ آتا ہے، لیکن کشتی تو انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے، اسے یہاں ایک نشانی کے طور پر کیوں پیش کیا گیا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، سورج اور چاند کا اپنے اپنے مدار میں تیرنا، یہ تو ایک عظیم خالق کے نظم و ضبط کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، لیکن کشتی کی مثال انسان کو اس کی اپنی حقیقت یاد دلانے کے لیے ہے۔ یعنی اس کی کمزوری؟ بالکل۔ سمندر کی بے رحم موجوں کے بیچ میں انسان کی ٹیکنالوجی، یعنی وہ کشتی، اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ سمندر میں بچ جانا ہمارا حق نہیں بلکہ اس کا انعام ہے۔ تو یہ تمام ظاہری نشانیاں ہمیں اپنی حقیقت اور ذمہ داری کا احساس دلاتی ہیں۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو عقل اور آنکھ سے سمجھ میں آتی ہیں۔ لیکن میرا تجسس ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ صوفیہ کرام انہی چیزوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا ان نشانیوں کا کوئی باطنی مطلب بھی ہے جو دل سے سمجھا جاتا ہو؟ یقیناً، اور اصل خوبصورتی تو اسی میں ہے۔ صوفی مفسرین کے نزدیک یہ پوری کائنات ایک روحانی مسافر یعنی سالک کے باطن کا آئینہ ہے۔ اچھا۔ تباہ شدہ قومیں اس کے وہ غفلت میں گزرے ہوئے لمحات ہیں جنہیں اب بدلا نہیں جا سکتا۔ اوہ۔ اور وہ مردہ زمین دراصل اس کا اپنا دل ہے جو ذکر اور غور و فکر کی روحانی بارش کا منتظر ہے تاکہ اس میں زندگی کی کونپلیں پھوٹیں۔ سبحان اللہ! یعنی کائنات میں جو کچھ باہر ہو رہا ہے وہ اصل میں انسان کی اندر کی کیفیات کا عکس ہے۔ بالکل۔ اور اس سلسلے میں عظیم صوفی بزرگ ابن عربی اسے ایک اور گہرائی میں لے جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورج الحق یعنی خدا کی علامت ہے، روشنی کا منبع، جی، اور چاند انسان کا دل ہے جس کی اپنی کوئی روشنی نہیں، وہ صرف سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ واہ! تو اس کا مطلب ہے کہ دل کا گھٹنا اور بڑھنا، جیسے چاند گھٹتا بڑھتا ہے، یہ روحانی سفر کا ایک قدرتی حصہ ہے؟ بالکل، یہ کوئی ناکامی نہیں ہے۔ یعنی روحانی اتار چڑھاؤ سفر کا حصہ ہیں، اس پر فکر مند نہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل، یہی نقطہ ہے۔ یہ تو سوچ بدل دینے والی بات ہے۔ اور اسی طرح کشتی وہ روحانی رہنمائی کی علامت ہے، یعنی کسی مرشد کی صحبت یا نیک اعمال۔ ٹھیک۔ اور غرق ہونے کا خطرہ نفسانی خواہشات اور دنیا میں ڈوب جانے کا اشارہ ہے جس سے صرف اللہ کی رحمت ہی بچا سکتی ہے۔ پیغام یہ ہے کہ کائنات صرف باہر نہیں ہے، وہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ اپنے اندر کیسے جھانکنا ہے۔ آخر میں ماخذ ہمیں ایک عملی مشق کی دعوت دیتا ہے۔ وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا ہم تخلیق کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں یا ایک زندہ رحمت؟ کیا ہم ہر روز سورج کو نکلتے اور دل کو دھڑکتے ہوئے ایک معجزے کی طور پر دیکھتے ہیں یا بس اسے فرض کر لیا ہے؟ قرآن ذہانت کا مطالبہ نہیں کرتا، صرف توجہ چاہتا ہے۔ اور اسی ساری بات کو ایک دعا میں بہت خوبصورتی سے سمیٹا گیا ہے۔ اے مردہ زمینوں اور تھکے ہوئے دلوں کو زندہ کرنے والے، ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ ہمیں دیکھنے پر مجبور کیا جائے۔ ہماری عادت کو شکر گزاری سے بدل دے، ہمیں اس آہنگ سے ہم آہنگ کر دے جو تو نے کائنات میں لکھا ہے،
تاکہ ہم تیری رحمت کو پہچان سکیں اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ آمین۔ یہ گہرائی سے جائزہ میر علی شاہ نے لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے تشکر کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ اگلی گفتگو میں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ جب اس کائناتی گواہی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔